السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر ذی وقار جناب پروفیسر حافظ عبدالستار حامد صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب، جناب محترم میاں محمود عباس صاحب، ناظم اعلیٰ مرکزیہ پنجاب، جناب محترم مولانا عبدالرشید حجازی صاحب، ناظم کانفرنس حاضہ، اور ہمارے آج کے اس اجتماع کے مہمان مکرم نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، جناب محترم فضیلت الشیخ علی محمد ابو تراب السلفی، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث بلوچستان، اور دیگر قائدین کرام، حاضرین عظام، سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں امیر مرکزیہ فیصل آباد جناب مولانا عبدالرحمن آزاد، ناظم مرکزیہ فیصل آباد جناب حافظ محمد اکبر جاوید صاحب کا کہ انہوں نے آپ کو خوش آمدید کہنے کے لیے آپ کے اس چھٹی ڈویژنل بیداری ملت اہل حدیث کانفرنس میں استقبال کے لیے مجھے چند کلمات کہنے کے اعزاز سے معزز فرمایا۔ حاضرین کرام، فیصل آباد کی تاریخ سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ لائل پور کے نام سے آباد کیا جانے والا شہر اپنے قیام سے ہی پاکستان اور اہل حدیثوں کی تاریخ میں اہم مقام رکھتا ہے۔ ضلع فیصل آباد ہو یا اس کے نواحی اضلاع، آپ یقین کریں اس کی مٹی سے ہمیں آج بھی ولی کامل ابو المساکین صوفی محمد عبداللہ رحمہ اللہ علیہ اور ولی کامل میاں باقر رحمہ اللہ علیہ کی خوشبو آتی ہے۔ اگر اس ضلع کی بات دیکھیں تو ہمیں حدیث کی تدریس میں شیخ الحدیث محدث شاہ مولا بخش قوموی رحمہ اللہ علیہ کی مسند نظر آتی ہے، محدث فیرو والوی کی خدمات نظر آتی ہے، شیخ الحدیث عبداللہ بڈی مالوی رحمہ اللہ علیہ یاد آتے ہیں، شیخ الحدیث عبدہ الفلاح رحمہ اللہ یاد آتے ہیں۔ اور اگر مسلک اہل حدیث کی دعوت و تبلیغ دیکھی جائے تو ہمیں ضلع فیصل آباد ہو کہ شہر، اس کے نواحی اضلاع ہو، ہمیں مولانا محمد صدیق کرپالوی رحمہ اللہ علیہ کے مناظرے یاد آتے ہیں، مناظر اسلام مولانا رفیق مدن پوری رحمہ اللہ علیہ کی یاد آتی ہے۔ اور اگر ہم اس علاقے میں شیوخ الحدیث کی بات کریں تو قائد شیخ الحدیث مولانا محمد اسحاق چیمہ رحمہ اللہ علیہ یاد آتے ہیں۔ اہل حدیثوں، یہ وہ خطہ ہے، یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ پاکستان کی سب سے پہلی دانشگاہ اہل حدیث ادارہ عظیم الشان مادر علمی جامعہ سلفیہ کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کی خدمات کا آج زمانہ گواہی نہیں معترف بھی ہو چکا ہے۔ اسی علاقہ میں ہمیں محدث فیرو والوی کی یاد میں دار القرآن بھی نظر آتا ہے، عظیم دانشور مولانا عبدالرحیم اشرف کی یادگار جامعہ تعلیمات اسلامیہ بھی نظر آتی ہے، ستیانہ میں ہمیں دار الدعوہ سلفیہ نظر آتا ہے، تو مامو کانجن میں ابو المساکین کا لگایا ہوا پودا تعلیم الاسلام مامو کانجن کی یاد میں تناور درخت بن چکا ہے۔ برادران کرام، قائدین عظام،
یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے لیے اتنا رچ علاقہ سمجھا جاتا ہے. اگر تنظیم کی بات کی جائے تو شہر فیصل آباد میں 400 کے قریب مساجد ہیں جو باقاعدہ مرکزی جمعیت اہل حدیث سے الحاق رکھتی ہے، جن کے خطبہ، جن کے صدور، جن کے سیکٹریز باقاعدہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کا نظم کا حصہ ہے. اور قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر اور حضرت پروفیسر عبدالستار حامد کے حکم پہ ہر وقت کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان.